اچھا سر، اسی سے میں بات کو آگے کنٹینیو کروں گا. آپ نے مفتی صاحب نشے کو تو بڑا اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کر دیا. اب ایک اور بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی بنا ہوا ہے. وہ ہے جناب، آپ نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ اگر آپ پیسے دے کر کسی سے ناجائز تعلق بناتے ہیں تو وہ جائز ہے. نہ وہاں پیسے کی بات ہوئی تھی. میں نے تو ایک بنیادی بات کی. اس میں آپ کو ایک ضابطہ بتا دوں. اس وقت 3 مسائل ایسے ہیں جس میں مفتی اعظمان مفتیان کرام کو اس میں اپنی رائے دینی چاہیے، چاہے وہ جس مکتب فکر سے. ایک تو دنیا کے اندر جتنے تجارتی اور معاشی طور کے اوپر ہم دیکھیں نا، 70-75 ہزار میرا پاکستانی بچہ ہے جو لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے مال پڑا ہے جاپان کے اندر، لیپ ٹاپ کی برکت سے وہ منتقل کر رہا ہے جناب سنگاپور کے اندر. سنگاپور میں مال پڑا ہے وہ اٹھا کے پھینک رہا ہے پاکستان کے اندر. پاکستان میں مال پڑا ہے وہ اٹھا کے پھینک رہا ہے وہاں. اب نہ وہاں وہ چیز اس کے ملک میں ہے، نہ اس کے قبضے میں ہے، نہ اس نے اس کو دیکھا ہے، نہ اس کو خریدا ہے. تو اس پر میں نے مفتیان کرام کو کہا کہ تجارتاً عن تراض منکم، بس آپ فتویٰ دے دیں کہ ہر طرح کی تجارت جو باہمی رضامندی پہ ہو وہ حلال ہے. ٹھیک ہے. دوسرا میں نے کہا کہ یہ جو ہمارے 80 کروڑ مسلمان رشیا کے جو روس کی جو ریاستیں جہاں سے مسلم ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، قازقستان، تاجکستان، ترکو، افغانستان تک 80 کروڑ مسلمان ہیں. مسلک اہل سنت میں ہے، فقہ حنفی میں ہے میری طرح. انہوں نے مجھ سے پوچھا، ان کے چیمبر آف کامرس کے صدر نے پوچھا کہ ہمارے ہاں ہے دارو ایک ہم پیتے ہیں اور اس کا نام ہے ووڈکا میرے خیال میں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا آپ جس طرح ملتان والے لسی پیتے ہیں ہم پیتے ہیں. اس پر میں نے تحقیق کی الکوہل کی. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اب آپ کی ساری بات سے میں اس مسئلے کی طرف آ جاؤ. 2 باتیں. تیسرا یہ ہے کہ محترم اور محترمہ کا باہمی تعلق، ہاں اسی ہم بات ہر طرح کے تعلق کو حرام نہ دیں. میں نے جو کہا تھا اس میں پیسے کی بات نہیں تھی. میں نے جو قرآن کی آیت کا حوالہ دیا تھا اس میں اجرت اور مزدوری اور پیسہ دینا ہے استمتاع کے بعد. جب اسے آپ خوب فائدہ محترمہ سے اٹھا لیں تو اس کے بعد جاتے ہوئے اسے مزدوری بھی دے دیں. یہ اللہ کا قرآن کا فیصلہ ہے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. اور ہر آدمی اس کا ترجمہ جس کے پاس جس قرآن مجید کی تفسیر ہے، مولانا مودودی سے لے کے مفتی شفیع صاحب تک اور ہمارے حضرت پیر صاحب تک، سب کو ہے اس کو پڑھ لو کہ جب ان عورتوں سے خوب فائدہ اٹھاؤ تو ان کو مزدوری دے دو. بالکل. میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ ہر وہ محترمہ جو کسی کے نکاح میں نہ ہو، اس میں کنواری بھی شامل، اس میں مطلقہ بھی شامل، اس میں بیوہ بھی شامل. ٹھیک ہے. اس سے آپ جو معاہدہ کریں اس کو شرعی طور کے اوپر ہمیں زنا نہیں کہنا چاہیے. اچھا. وہ زنا نہیں ہے. اللہ کے قرآن نے اس میں ہمارے لیے وسعت پیدا کی ہے. ان عورتوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس لیے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. بالکل. اس وقت آپ لوگوں کی تحقیق کے مطابق 1 کروڑ پاکستانی خواتین ایسی ہیں جن کا خامند نہیں. بالکل. اب مفتی عبدالقوی صاحب قبلہ ایک ہی تو خامند بن کے تمام خواتین کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے نا. تو معنی یہ ہے کہ آپ نوجوان میدان میں آئے. نوجوان کیوں روتا ہے جی میری عمر 27 سال ہو گئی ہے، 30 سال ہو گئی ہے، 32 سال ہو گئی ہے؟ نہ روئے. قبلہ مفتی صاحب سے پوچھے، نسخہ بھی بتاؤں گا، طریقہ بھی بتاؤں گا، اس کے بعد وظیفہ بھی بتاؤں گا تاکہ گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے. حرمہ محترمہ کے بارے میں بھی رہنمائی کر دوں گا. ٹھیک ہے. مفتی صاحب وقت کی چونکہ قلت ہے، آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. آج کل آپ ماشاء اللہ سوشل میڈیا پہ بڑا فیم ہے، بڑی ویڈیوز ایسی آ رہی ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ، میں ابھی آپ کی تھوڑی دیر پہلے ویڈیو دیکھ رہا تھا معذرت کے ساتھ. نہیں بتائیں نا کیا تھی. جی اس کے اندر آپ نے ایک محترمہ کو جو ہے وہ اپنی باہوں کے حصار میں لیا ہوا ہے اور بڑی اس سے خوش گپیاں ہو رہی ہیں اور سعادت ہے نا بھی ہو رہی ہے. تو مولانا بھی آپ نے فرمایا کہ نکاح تو آپ نہیں کر سکتے، لیکن میرا خیال ہے یہ کام تھوڑا سا اس میں جائز کی حد میں آ جاتا ہے. آپ دیکھیں محترم بات یہ ہے، اللہ کے قرآن کی واضح نص ہے، جو عمل میں کروں گا میں اس کا ذمہ وار ہوں. بالکل. مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے یہ جو عمل کیا ہے، اور جس کو میں کہہ رہا ہوں جرات کے ساتھ کہ غلطی ہوئی ہے. اچھا. اب ایک محترمہ میرے ساتھ بیٹھ کے اللہ کی وہ نعمت جو اللہ نے اسے دی ہے اسے جناب بڑی موشن کے ساتھ حرکتیں دے رہی ہے، تو آپ کسی مفتی سے پوچھ لیں کہ اس کے اوپر میرا کیا. صرف یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنے ساتھ جب آئی ہے تو بٹھا دیا ہے.
اسی طرح ایک محترمہ مظلومہ نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس نے, آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں, اتنے مزے سے جپی میں نہیں ڈال رہا جتنی سعادت اپنی محسوس کرتے ہوئے محترمہ جپی ڈال رہی ہیں, اور میں ان کے مسئلے کو سن بھی رہا ہوں, اور ان کے مسئلے کو الحمدللہ میں نے, اس کو میں غلطی ضرور کہتا ہوں, میں ان علماء میں سے نہیں ہوں کہ جاخ بھی ماریں گے, غلط بولیں گے بھی صحیح, اور جملہ بھی ان کا خطرناک ہوگا لیکن مانیں گے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. سرخ سوٹ والے نے جپی ڈالی, یقیناً غلط ہے, اس نے ڈالی, میں نے نہیں ڈالی. جو میرے ساتھ بیٹھ کے محترمہ اپنی نعمت عظمیٰ کو حرکت دے رہی ہیں بڑی موشن کے ساتھ, یہ ان کا کام ہے. بہرحال میں اس کیفیت میں بہرحال دیکھ تو رہا تھا جو کچھ وہ کر رہی ہیں, غلطی تو ہے نا. معنی یہ ہے کہ جو غلطی ہو آدمی اس کو تسلیم کرے. میں اس غلطی کو تسلیم کر رہا ہوں, اور ان کو سمجھاتا بھی ہوں, اور یقین کریں آپ میرے بیٹے ہیں, اس دوران میں استغفر اللہ پڑھتا بھی رہتا ہوں. بالکل ٹھیک. یا ایھا الذین آمنو, پہلے تو یہ معلوم ہوا کہ اس طرح کی چیزیں مشروبات اہل ایمان ہی پیتے ہیں, ان کے لیے اللہ حکم بتا رہا ہے. لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہ جاؤ. وانتم سکارا, بڑی عمدہ بات آپ نے کی. خمر والا نشہ ہو یا الکوہل والا نشہ ہو یا تمباکو کے پان والا ہو یا نسوار والا ہو یا کوئی, کب نماز کے قریب جاؤ؟ وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں, حتی تعلموا ما تقولون, جب آپ کا علم یعنی کھوپڑی درست ہو جائے, پتہ چلے کہ 2 رکعتیں ہیں, 3 رکعتیں ہیں, نماز مغرب ہے, نماز عشاء ہے, سنتیں ہیں, فرض ہیں, کیا ہے, کیا رکوع ہے, کیا سجدہ ہے. ما تقولون, اس کے اندر آپ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, صحیح پڑھ رہے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت. میں نے بہت سارے پٹھان علماء کو دیکھا, ادھر سے جناب اپنا انہوں نے وہ رکھا اپنا نسوار, پھر جب نماز کے لیے جانے لگے باہر پھینک کے کلی کر کے پھر اللہ اکبر, نماز بھی ٹھیک پڑھائی, امامت بھی ٹھیک کرائی. بالکل ٹھیک. بہت سارے میں نے اپنے پاکستان کے جناب مفتیان اعظام, جنہیں مفتی اعظم کہتے ہیں, اور اسی طریقے پہ حضرت شیخ الحدیث, 5 حضرات کے ہاتھ سے تو میں نے خود ان کا پان کھایا ہے. اچھا. میں تو 2 منٹ کے بعد جناب میرے سامنے تو دماغ ہی گھوم رہا تھا. نماز کے قریب جانا تو اور بات ہے. اب وہ بھی جناب بڑے مزے سے جناب کیسے پان کھاتے ہیں, اور جب نماز کے قریب جانا ہوتا ہے تو وہ پان دان پھو کر کے ڈال کے کلی کر کے اللہ اکبر. بالکل. تو معنی یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی وہ بالکل درست ہے کہ شراب کا نشہ ہو یا الکوہل کا نشہ ہو یا تمباکو کے پان کا نشہ ہو یا نسوار کا, بھنگ کا, حشیش کا, جتنی اب شکلیں بن گئی ہیں. جی بالکل ٹھیک. تو جس وقت آپ نماز کے لیے جائیں اس وقت جائیں اللہ کے قرآن کے مطابق, جب علم بھی درست ہو یعنی کھوپڑی بھی درست ہو, ما تقولون, جو زبان سے آپ پڑھیں زبان بھی صحیح کام کرے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کی اس بات سے یہ میں اخذ کروں کہ چاہے نشہ خمر کا ہو یا نشہ الکوہل کا ہو, دونوں حرام ہیں. ہمارے عقل تو حرام ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ جو پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ آپ نے بہت سی ویڈیوز دیکھی, وائرل ہوئی, کہ مفتی صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ الکوہل حرام نہیں ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے, جو میں سمجھا مفتی صاحب, کہ نشے کی حالت میں دونوں چیزیں ہی حرام ہیں اگر وہ آپ کو نشہ کر دیتی ہیں. چاہے وہ جناب تمباکو کے پان سے آئے, چاہے وہ مفتی اعظم آپ کو کھلائیں, چاہے حضرت شیخ الحدیث صاحب مفتی صاحب کو کہیں. ان 1-2 دفعہ نسوار بھی, چونکہ پٹھان مجھ سے بہت عقیدت محبت رکھتے ہیں, تو ان کے جو بڑے ہوتے ہیں شیوخ, انہوں نے کہا تو میں 1.5 منٹ بھی یہاں نہیں رکھ سکا. بالکل ٹھیک ہے.